بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کی دوسری شرط ہے کہ اس کلمے کا اقرار یقین کے ساتھ کرے۔ اس کلمے کا اقرار یقین کے ساتھ کرے، شک کی ذرہ برابر کوئی گنجائش نہ ہو۔ یقین کا تعلق انسان کے اپنے دل کے عمل کے ساتھ ہے۔ وسوسہ شک نہیں ہے، وسوسہ اور شک میں فرق ہے۔ شک جو ہے یہ دل کا عمل ہے۔ شک کیا ہے؟ یہ دل کا عمل ہے جو انسان خود کرتا ہے، اور وسوسہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، انسان کی اپنی طرف سے نہیں ہوتا ہے۔ تو وسوسے کی وجہ سے اس کا مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن اگر اس کے دل میں شک ہو، اس کلمے کا اقرار کر رہا ہے لیکن یقین کے ساتھ نہیں، اس کے دل میں یقین نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین ہی صرف برحق معبود ہے، شک ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی برحق معبود ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نہ بھی ہو، تو نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کلمے کی جو فضیلت ہے اس کے لیے نہیں ہے۔ یقین کس کو کہتے ہیں؟ اگر سمجھنا ہو تو صحیح بخاری کے اندر کتاب المغازی میں غزوہ احد کا قصہ پڑھیں۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کو پوچھتے ہیں، کھجوریں کھا رہے ہیں، اور پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول اگر میں شہید کر دیا جاؤں، اس جنگ میں مارا جاؤں، تو میرا ٹھکانہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں جنت ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں یہ کھجوریں کھاتا رہا تو تب تو وہ تاخیر ہو جائے گی۔ پھینکتے ہیں اور جنگ میں کود پڑتے ہیں، اور اس میں ان کی شہادت ہو جاتی ہے۔ اسے یقین کہتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہاری وفات ہو جائے اس جنگ میں دشمنوں سے لڑتے ہوئے تو اس کے بدلے جنت ملے گی، اگر ذرہ برابر بھی شک رہتا تو اس طرح اپنی جان دے سکتے تھے؟ یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب یقین بندے کے دل میں ہو جائے کہ اس کا بدلہ مجھے جنت ملنے والا ہے، اسے کہتے ہیں یقین۔ اگر یقین بندے کے دل میں ہو اس کلمے کے اقرار کے وقت، تب یہ کلمہ اس کے لیے مفید ہے۔ شک ہو، یہ کلمہ اس کے لیے مفید نہیں ہے، گرچہ وہ اقرار کر رہا ہو، گرچہ نماز پڑھ رہا ہو، لیکن شک کے ساتھ۔ یہ دین کے بنیادی مسائل اتنے اہم ہیں کہ ان بنیادی مسائل کا علم نہ ہو تو انسان کس قدر ٹھوکر کھا سکتا ہے۔ ایک قصہ سنیں۔ ابھی مہینہ دو مہینہ پہلی کی بات ہے، فیس بک، واٹس ایپ وغیرہ میں ایک قصہ بہت زیادہ وائرل ہوا، ایک پروفیسر کا، جو کہ ایک زمانے میں ملحد تھا، اللہ رب العالمین کا انکار کرنے والا، نیچری تھا، ایک انکار کرتا تھا، ایتھسٹ تھا۔ اس کا اپنا کہنا ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب کے لوگوں کے ساتھ، بڑے بڑے اسکالر کے ساتھ میں نے بات کی، اور کوئی مجھے قائل نہیں کر پایا کہ اللہ رب العالمین حقیقت میں موجود ہے، جنت و جہنم حقیقت میں موجود ہے۔ اپنے عقلی دلائل سے ہر ایک کو میں نے لاجواب کر دیا۔ اسی طرح زندگی گزر رہی تھی۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک دن میرے گھر میں ایک دودھ والا آتا تھا جو کہ مسلمان تھا۔ بیٹھا، بات چیت ہونے لگی۔ میں نے اس دودھ والے سے کہا، جس طرح دوسروں سے کہتا تھا، کہ مان لو اتنی پریشانی اٹھاتے ہو جنت و جہنم کے چکر میں، اللہ رب العالمین کے چکر میں، کتنے اعمال کرنے پڑتے ہیں، کتنی رغبت کی چیزوں کو دل کرتا ہے لیکن تم کر نہیں پاتے حرام ہونے کی وجہ سے، تمہارے نظریے کے مطابق، تو اتنی لذتوں سے محروم رہتے ہو اور کتنی مشقت برداشت کرتے ہو، اگر مرنے کے بعد پتہ چلے کہ نہ جنت ہے، نہ جہنم ہے، نہ اللہ ہے، نہ کچھ ہے، تو کتنا افسوس ہوگا تمہیں؟ وہ دودھ والا جاہل بندہ تھا، ایک عام شخص، پڑھا لکھا نہیں۔ تو اس دودھ والے بندے نے جو مسلمان تھا، پروفیسر کو جواب دیا کہ اگر سوچنا ہی ہے، فرض ہی کرنا ہے، تو ذرا یہ سوچ کر دیکھیں، یہ فرض کر کے دیکھیں کہ حقیقت میں مرنے کے بعد جنت بھی ہوا، جہنم بھی، جنت بھی ہوئی سامنے، جہنم بھی، اللہ رب العالمین بھی موجود رہے،
اور ہر چیز کا حساب و کتاب دینا پڑے، تو اس وقت ہم دونوں میں سے فائدے میں کون رہے گا اور نقصان میں کون رہے گا؟ دونوں احتمالات کو سامنے رکھے، ایک احتمال جو آپ نے بیان کیا، ایک احتمال جو میں نے بیان کیا۔ آپ کا احتمال اگر سچ ثابت ہو گیا کہ کچھ نہیں ہے، نہ جنت ہے، نہ جہنم ہے، نہ اللہ ہے، نہ کچھ ہے، آپ کی بات ہی سچ ثابت ہو گئی، تو مجھے کیا نقصان ہوگا؟ کوئی نقصان تو ہوگا نہیں۔ لیکن میری بات اگر سچ ثابت ہو گئی تو آپ کو کیا نقصان ہوگا؟ ذرا یہ بھی سوچ لیں۔ اب اس پروفیسر کا دماغ گھوم گیا کہ حقیقت میں اس طرح فرضی باتیں بیان کرتے رہتا ہوں، اگر میرا احتمال سچ ثابت ہو گیا تو بہت زیادہ اسے گھاٹا نہیں ہوگا، لیکن اس کا احتمال اگر سچ ثابت ہو گیا اور حقیقت میں جنت اور جہنم رہے تو مجھے جہنم میں جانا پڑے گا۔ تو کہتے اس کے اس کلمے نے میری زندگی بدل دی اور میں اسلام قبول کر لیا، میں نے کلمہ لا الہ کا اقرار کر لیا۔ یہ پورا واقعہ ہے، بہت زیادہ وائرل ہوا، واٹس ایپ، فیس بک، ہر جگہ یہی قصہ۔ کتنے بڑے بڑے اہل علم نے بھی اسے شیئر کیا۔ اب غور کریں، کیا حقیقت میں اگر یہ قصہ صحیح ہو، فرضی نہ ہو، اس طریقے سے کوئی کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے تو جنت جانے کے لیے کافی ہے؟ ابھی ہم نے کیا کہا؟ دوسری شرط کیا ہے؟ الیقین المنافی للشک، یقین کے ساتھ اس کلمے کا اقرار کرے، ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہ ہو۔ اس نے یقین کے ساتھ کلمے کا اقرار کیا ہے یا شک کے ساتھ؟ ہو سکتا ہے کہ اس کی بات صحیح ہو جائے، اگر اس کی بات صحیح ہو جائے تو مجھے خسارہ اٹھانا پڑے گا، اس لیے چلو مان لیتے ہیں۔ اگر میری بات صحیح ہوئی تو اسے بہت زیادہ نقصان نہیں ہوگا، لیکن اس کی بات صحیح ہوگی تو مجھے بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ تو اس وجہ سے احتمال کی بنا پر مان لینا ہی بہتر آپشن ہے، اس لیے اس نے کلمہ لا الہ کا اقرار کر لیا۔ تو اس نے شک کے ساتھ کیا ہے، اسے اللہ کے بارے میں، جنت و جہنم کے بارے میں یقین نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ موجود رہے، اگر موجود رہا تو کام آئے گا، اگر موجود رہا تو کام آئے گا، یقین نہیں ہے، شک ہے۔ تو اس طریقے سے اگر کوئی کرے تو یہ کلمہ اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ یقین کے ساتھ اگر ہمارے سامنے کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے اور کوئی غیر مسلم اس تھیوری کے ساتھ اسلام قبول کرنا چاہے تو ہم اسے کیا کہیں گے کہ اس طریقے پر آپ عمل کر رہے ہیں، یہ آپ کو فائدہ نہیں دے سکتا۔ یقین کرنا پڑے گا آپ کو، تب آپ حقیقت میں مسلمان ہوں گے اور حقیقت میں اس کلمے کا اقرار کرنے والے مانے جائیں گے، اور تب حقیقت میں اللہ رب العالمین کے پاس آپ کو فائدہ ملنے والا ہے۔ تو یہ شرط ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا کہا؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا۔ یہ ثم لم یرتابوا یہ شرط ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اس پر اکتفا نہیں کیا، ثم لم یرتابوا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اس کے بعد ان کے دل میں ذرہ برابر ریب نہ ہو، شک نہ ہو۔ اگر شک ہے تو یہ مومن نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا منافقین کی صفت بیان کرتے ہوئے؟ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبہم، کہ یہ منافقین ایسے ہوتے ہیں جن کے دل میں گرچہ یہ اقرار کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کا، منافقین جو تھے اللہ کے رسول کے زمانے میں وہ اقرار کرتے تھے نا، تو اقرار کرتے ہیں لیکن ان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کے متعلق، یوم آخرت کے متعلق شک ہوتا ہے، یقین نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ لا یلقى اللہ بہما عبد غیر شاک فیہما الا دخل الجنہ، کہ اگر کوئی بندہ اس طرح اقرار کرتا ہے اور ذرہ برابر اس کے دل میں شک نہیں ہوتا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اللہ کے رسول نے شرط لگائی کہ شک نہ ہو اس کے دل میں، اگر شک ہو یہ کلمہ اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتا، جنت میں داخل ہونے کے لیے یہ کافی نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے کہا تھا اذهب بنعلی هاتین فمن لقیت من وراء هذا الحائط یشہد ان لا الہ الا اللہ مستیقنا بها قلبه فبشره بالجنہ. اگر تم کسی کو اس کلمے کا اقرار کرتے ہوئے دیکھو، مستیقنا بها قلبه، اس کلمے کے اوپر اس کا دل مطمئن رہے، مستیقن رہے، اس کے دل میں یقین ہو کہ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں، فبشرہ بالجنہ، تو اسے جنت کی خوشخبری دے دو. تو اللہ کے رسول نے شرط لگائی مستیقنا بها قلبہ کی، کہ اس کے دل میں اس کلمے کے متعلق یقین ہو، تب وہ جنت کی خوشخبری پا سکتا ہے، ورنہ نہیں. تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ فاشترط الیقین لدخول الجنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین کی شرط لگائی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الیقین الایمان کلہ، حقیقت میں یقین جو ہے نا، یہی مکمل ایمان ہے. اگر کسی کے دل میں شک ہے تو اس کے دل میں یہ ایمان نہیں ہے. ایمان حقیقت میں یقین کو ہی کہتے ہیں. تو اگر یقین ہی نہ ہو دل میں تو اس ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اسی طرح سفیان ثوری رحمہ اللہ کا ارشاد ہے لو ان الیقین وقع فی القلب کما ينبغی لطار اشتیاقا الی الجنۃ وہربا من النار، کہ اگر دل کے اندر حقیقت میں یقین آ جائے، جیسے کہ یقین آنا ضروری ہے، تو وہ جنت کے شوق میں اور جہنم کے خوف میں وہ گویا کہ ہوا میں اڑ رہا ہوگا. یعنی وہ ہمیشہ اسی کے مطابق عمل کرے گا، اس یقین کے مطابق. بندے کے دل میں جس طرح یقین ہو اسی طرح اس کا عمل بھی ہوتا ہے. یقین کا عمل کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، اور جس طرح دل میں یقین ہو انسان اسے چھپا نہیں پاتا، اس کے عمل کے اندر وہ ظاہر ہو جاتا ہے. کوشش بھی کرے تو دیر سویر وہ واضح ہو جاتا ہے. انسان اپنے منہج کو، اپنے عقیدے کو، اپنے موقف کو، اپنے یقین کو بہت دنوں تک چھپا نہیں پاتا ہے، وہ ظاہر ہو جاتا ہے. بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں چھپے رہنے کی، لیکن وقت آنے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ یہ ظاہر ہو جاتے ہیں. فتنوں کے زمانے میں ایسے لوگ زیادہ ظاہر ہوتے ہیں. تو دل کے اندر انسان کا جس طرح یقین ہوتا ہے نا، اس کے عمل پر اس کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے. اگر کسی کے دل میں یقین نہ ہو کہ اللہ رب العالمین کی جنت ملے گی اور اس کی یہ فضیلت ہے، تو وہ راتوں کو بستر چھوڑ کر تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکتا، نفلی روزے نہیں رکھ سکتا، روزے کی حالت میں اس پیاس کی، بھوک کی شدت کو برداشت نہیں کر سکتا. یہ یقین ہی ہے جو اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. یوم آخرت پر کسی کا یقین نہ ہو تو اس کے مطابق کہ اللہ رب العالمین کے سامنے مجھے اپنی اس عمل کا حساب دینا ہے، عمل نہیں کر سکتا. جب ایک چھوٹا سے چھوٹا عمل یقین کی وجہ سے متاثر ہو جاتا ہے تو کلمہ لا الہ الا اللہ یقین کی وجہ سے متاثر نہیں ہوگا؟ یقیناً متاثر ہوگا. اس لیے یقین کے ساتھ اس کلمے کا کہنا ضروری ہے. اگر دو لوگ ایک روم میں رہ رہے ہوں، آپ کو پتا ہے اپنے ساتھی کے بارے میں، روم پارٹنر کے بارے میں، کہ یہ چور ہے، بڑا شاطر قسم کا چور ہے، موقع ملو تو فوراً ہاتھ صاف کر دے گا. تو اپنے سامان کی حفاظت، آپ روپیوں پیسوں کی حفاظت کیسے کریں گے؟ کبھی روم سے باہر جانا ہو تو صندوق کے اندر پیسہ رکھ کے کھلا چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ ہو سکتا ہے؟ بلکہ جہاں تک ممکن ہو سکے سب سے افضل، سب سے بہتر لاک لا کر اس کو بند کرنے کی کوشش کریں گے آپ. اسی کے بالمقابل جو روم پارٹنر ہے اس کے بارے میں آپ کے دل کے اندر یقین ہو کہ انتہائی نیک، امانت دار ہے، یہ لاکھوں کروڑوں بھی رہے نا تو حفاظت کرے گا، نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گا، لینا تو ممکن ہی نہیں ہے، تو کیا اسی طرح آپ حفاظت کریں گے اور اسی طرح صندوق لگا کر ہمیشہ جانے کا اہتمام کریں گے؟ تو آخر آپ کے عمل کے اندر یہ فرق کیوں آیا؟ یہ یقین کی وجہ سے نا. تو عقیدے کا انسان کے عمل پر گہرا اثر پڑتا ہے. جس طرح عقیدہ ہوگا اس کا عمل اسی طرح ہوگا. صرف ایک باب میں نہیں، تمام ابواب میں، عقیدے کے جتنے ابواب ہیں تمام ابواب میں آپ پائیں گے کہ انسان کا دل کے اندر جو عقیدہ ہے،
عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ دل کے اندر پختہ یقین کو، جس میں ذرہ برابر شک کی گنجائش نہ ہو، اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ وہ عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق ہو تو شرعی عقیدہ ہے، کتاب و سنت کا مخالف ہو تو باطل عقیدہ ہے، لیکن عقیدہ ہے وہ، گرچہ باطل ہو لیکن باطل عقیدہ ہے وہ۔ تو جس طرح انسان کے دل میں عقیدہ ہوگا، یقین ہوگا، اسی طرح اس کے عمل پر اس کا اثر ہوگا۔ ایک چھوٹے سے چھوٹے عمل کے اندر آپ اس کا اثر محسوس کریں گے۔ تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی کے دل میں یقین کچھ ہو اور اس کے عمل کے اوپر اثر نہ پڑے۔ تو کلمہ لا الہ الا اللہ کے لیے بھی جب چھوٹے سے چھوٹے عمل کے لیے یقین کا ہونا ضروری ہے، جس طرح یقین ہو، جس طرح عقیدہ ہو دل میں، اسی طرح عمل ہوتا ہے، تو کلمہ لا الہ الا اللہ کے لیے بھی یقین کا ہونا ضروری ہے۔ اگر شک و شبہ ہو تو اللہ رب العالمین کے پاس اس ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس طرح کا کلمہ اگر کوئی زبان سے اقرار بھی کر رہا ہے تو اللہ رب العالمین کے پاس وہ اس کلمے کی فضیلت نہیں پا سکتا، جہنم سے اسے نجات نہیں مل سکتی، جنت اسے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان مسائل کو سمجھنا ہمارے لیے آسان کر دے اور اسی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل رب العالمین۔